سخن بھی ایک اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ لوگوں نے بیٹھے بیٹھے اسی سخن کے سہارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا۔ شاعر جیسے کہ مولانا جامی، مولانا رومی، شمس تبریزی یہ تو چند مثالیں ہیں بس۔ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی اظہار کی قوت سے نواز ہی دیا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں ایک بار لازم حضور کی طرف موڑیں۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عطا کی بات ہے، کسی پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک آواز لگانے کی دیر ہے اور سید خود عطا کر جاتے ہیں۔ کیا حضرت سعدی شیرازی کو نہیں نبی نے عطا کیا تھا کہ ہاں سعدی لکھتا کیوں نہیں؟ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ قصہ خاصا مقبول ہے۔ کہنا خیر بس یہ تھا کہ قوت اظہار آپ کے ہاتھ ہے، اب اسے عام ہرگز مت سمجھیں، نہ ہی عام ٹریٹ کریں۔ یہ سخن وہ عطا ہے درویشوں کی کہ انسان اپنے یار کو بیٹھے بیٹھے راضی کر لے۔ اب آپ پر ہے کہ کس نیت سے لکھتے ہیں، مگر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ضرور قلم کو لے کر جائیں، کیونکہ ایک سید نے مجھ سے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھائی شعر مشہوری نہیں منظوری کے لیے لکھا جانا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ تمہیں نور تو کہیں لیکن اسے بھی نور کہیں جس نے تم کو نور کہا۔